25 دسمبر جو کہ مذہب عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے عید مناتی ہے، خوشیاں مناتی ہے، تو اسی نسبت سے آج ہم مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام ہمیں کیا عقیدہ دیتا ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یہ دو نبی مبعوث ہوئے، یعنی آپ سے پہلے یہ دونوں آخری نبی تھے۔ ان دونوں کا زمانہ ایک تھا اور یہ دونوں نبی یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ ان کا آپس میں رشتہ ماموں اور بھانجے کا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام ماموں تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھانجے تھے ان کے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی زوجہ اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی نہیں لیکن ایک صالح مرد ہوئے ہیں، ان کی زوجہ، ان دونوں کی جو زوجائیں ہیں، بیویاں ہیں، آپس میں دونوں بہنیں ہیں۔ حضرت عمران کی زوجہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک درخت ہے، درخت پہ ایک پرندہ آ کے بیٹھا، چونچ میں خوراک تھی اور اس نے وہ خوراک اپنے بچے کے منہ میں اس کی چونچ میں دی۔ بڑھاپے کی عمر تھی تو دل میں خیال آیا کہ اللہ تو بھی مجھے اولاد عطا فرما تاکہ اس کی پرورش کروں، اور میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، نظر مانتی ہوں کہ جب تو نے مجھے اولاد دی، لاکا ما فی بطنی، تو جو میرے بطن میں ہوگی، جو میرے شکم میں اولاد آئے گی، وہ لاکا وہ تیرے لیے ہوگی، اسے میں تیرے رستے میں، تیرے اسلام پر، تیرے دین پہ قربان کروں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی لیکن وہ اولاد بیٹا نہیں بیٹی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، مانگا تجھ سے بیٹا تھا، دی تو نے بیٹی ہے۔ مذکر اور مؤنث، بیٹا اور بیٹی یہ برابر نہیں ہوتے، اس وجہ سے انی سمیتھا مریم، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں، اور یہ بیٹی بھی تیری بارگاہ میں ہے، اور تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ میری اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے مس سے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، اس کے شر سے، اس کی شیطانیت سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ارادہ یہ تھا کہ بیٹا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قربان کروں گی، لیکن بیٹی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جب دین کا کام لینا تھا تو بیٹی سے بھی لیا۔ اور کس طرح لیا کہ جب حضرت عمران کی بیوی اور حضرت زکریا کی بیوی یہ دونوں بہنیں امید سے ہوئیں، حمل ٹھہرا، تو حضرت زکریا کی بہن جو کہ نبی کی بیوی ہے، وہ ولی کی بیوی سے کہتی ہے، عمران کی بیوی سے کہتی ہے، اپنی دوسری بہن سے کہتی ہے کہ میں 6 ماہ تجھ سے آگے ہوں، تو 6 ماہ مجھ سے پیچھے ہے، میرے شکم میں، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیرے بچے سے 6 ماہ بڑا ہے، لیکن جب یہ حرکت کرتا ہے تو میں ایک چیز محسوس کرتی ہوں کہ جو بچہ میرے شکم میں ہے، میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ وہ جو تیرے شکم میں ہے، میرا بچہ اس کو سجدہ کرتا ہے۔ تو حضرت عمران کی زوجہ کے شکم میں حضرت مریم تھی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، اور حضرت زکریا کی زوجہ کے شکم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ تو یہ یحییٰ علیہ السلام نسبتاً و تعظیماً حضرت مریم سے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت ماں کے شکم میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ علماء نے لکھا ہے، آپس میں ماموں اور بانجے،
دونوں بہنیں تھیں، دونوں کا حمل ایک ساتھ تھا، 6 ماہ کا فاصلہ تھا، اور دونوں کے شکم سے پیدا ہونے والے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء تھے۔ یہ ان دونوں بہنوں کا مقدر ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مریم رضی اللہ عنہا کی والدہ کی دعا حضرت مریم کے حق میں یوں قبول کی کہ کائنات کے اندر 2 ہستیاں ہیں جسے شیطان نے مس نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کے ساتھ اس کا ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی وہ بچے کو، جو بچہ پیدائش کے وقت روتا ہے، وہ اسے انگلیاں چبوتا ہے، انگلیوں سے تنگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ چیختا ہے۔ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کو اس نے مس نہیں کیا، ایک حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے اور ایک ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہمزاد پیدا ہوا تھا اور اس نے آپ کو بھی مس کیا تھا، انگلیاں چبوئی تھی؟ علماء عیسائیت کے جو علماء ہیں وہ اس وجہ سے یہ قول کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں، معاذ اللہ۔ کلی فضیلت وہ دیتے ہیں، نبی کریم پہلے تو نبوت کو مانتے نہیں رسول اللہ کی، اور جب مانتے ہیں تو ہماری تعلیمات سے یہ علم نکالتے ہیں کہ آپ کے نبی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے مس نہیں کیا تھا۔ جب صحابی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں شیطان نے مجھے مس کیا تھا۔ تو وہ قول کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے مس نہیں کیا جبکہ آپ کے نبی کو مس کی ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی آپ کے نبی سے افضل ہیں۔ پہلی بات یہ، اگر فضیلت مانی بھی جائے تو یہ فضیلت کلی فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت جزوی فضیلت ہے، یعنی ایک جز کی فضیلت۔ ایک جز کی فضیلت سے کیا مراد ہے کہ جیسے کلی اعتبار سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام بشریت میں انبیاء کے بعد افضل ہیں، یہ تمام کا عقیدہ ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر، یہ تمام انبیاء کے بعد بشریت میں لوگوں میں سب سے افضل ہے، صرف اس امت میں نہیں، آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر جتنے بھی امتی ہیں، نبی کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کی شان ہے، یہ تمام کا عقیدہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا، فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک جز کی فضیلت، ایک اعتبار سے فضیلت، یعنی ایک بندہ بڑا فصیح اللسان ہو، بڑا علم رکھنے والا ہو، بڑا علم ہو، فصیح و بلیغ ہو، لیکن اس کو ترنم نہیں آتی ہو، وہ قرآن کو لہجے سے نہ پڑھ سکتا ہو، قرات نہ آتی ہو، حالانکہ ہو وہ قرآن کا مفسر، ڈیڑھوں کتابیں قرآن کی تفسیر میں لکھی ہو، اور دوسری طرف پیدا ہونے والا بچہ 4 سال کی عمر میں ایسی قرات کرے کہ اڑنے والے پرندے بھی رک جائیں، تو ایک اعتبار سے اس بچے کو اس محدث پہ فضیلت حاصل ہے کہ محدث کا علم اپنی جگہ ہے، وہ اپنی جگہ شہنشاہ ہے، مسلح کا بادشاہ ہے، لیکن ایک اعتبار سے بچہ فضیلت رکھتا ہے کہ جیسا قرآن وہ بچہ پڑھ سکتا ہے یہ محدث نہیں پڑھ سکتا۔ ایسے ہی اگر فضیلت مانی جائے عیسیٰ علیہ السلام کی تو وہ ایک جز کی فضیلت ہے، نہ کہ کل کی فضیلت، لیکن ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ یہاں فضیلت بھی نہیں بنتی، اس وجہ سے کہ جیسے ملائکہ کے بارے میں عصمت ملائکہ ہے کہ ملائکہ کوئی گناہ کر سکتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے اندر گناہ والا مادہ ہی نہیں رکھا، وہ چاہ ہی نہیں سکتے، گناہ کی طرف توجہ ہی نہیں کر سکتے، تو وہ گناہ کیسے کریں گے؟ دوسری طرف
انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں، اور بعض امتی، بعض ایسے لوگ، بعض صالح لوگ اولیاء وہ ملائکہ سے افضل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ کر تو سکتے ہیں لیکن گناہ کرتے ہی نہیں۔ تو ملائکہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تو وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، اور وہ بندے جو گناہ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں، تو افضل کون ہوا؟ جو گناہ کی طاقت رکھتا ہے لیکن گناہ پھر بھی نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ ملائکہ سے افضل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے مس نہ کیا، یہ کمال ہے، فضیلت ہے، لیکن وہ فضیلت نہیں ہے جو میرے نبی کی فضیلت ہے۔ میرے نبی کو شیطان نے مس کیا لیکن نبی کو اثر نہ ہوا۔ شیطان نے مس کیا، اثر نہ ہوا۔ مس نہ کرنا فضیلت نہیں، کمال نہیں، مس بھی کیا ہو اور اثر بھی نہ ہو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد کے ساتھ میرے حمزات کو پیدا کیا، اور ہر بچے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور وہ حمزات اس کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے، گناہوں کی ترغیب دیتا ہے، بدکاریوں کی ترغیب دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، لیکن جب مس کرنے کے لیے میرے قریب آیا، اس کی نظر مجھ محمد کے چہرے پہ پڑی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے فضیلت۔ علماء اہل سنت یہ بیان کرتے ہیں، فضیلت یہ نہیں کہ شیطان نے مس ہی نہیں کیا تو عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے، نا، فرمایا فضیلت یہ ہے شیطان مس کرنے بھی آیا، والدعا کا چہرہ بھی دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گیا۔ یہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اخی عیسیٰ ہوا صبیح و انا ملیح، میرا بھائی جو عیسیٰ ہے اس کا حسن صباحت رکھتا ہے، سبھی حسن ہے اس کا، وانا ملیح، اور میں حسن ملاحت رکھتا ہوں، نمکین حسن ہے میرا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ملاحت تھا۔ علماء لکھتے ہیں حسن صباحت اور حسن ملاحت کے بارے میں کہ سبھی حسن اور ملی حسن کیسا ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، ان دونوں کا حسن ایسا حسن تھا کہ جب کوئی بندہ ان کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا تو چہرے کی چمک ہی اتنی ہوتی تھی کہ بندہ نظر کو پیچھے کر دیتا تھا۔ جیسے سورج کی طرف دیکھے تو سورج کا چمکارا پڑتا ہے تو بندہ نظر کو پیچھے کر لیتا ہے، دیکھتا رہے۔ آنکھوں کا اندھا ہونا ثابت ہے، نظر کا چلے جانا ثابت ہے، نظر کا کمزور ہونا ثابت ہے۔ طبی اور حکمت یہ سارے کہتے ہیں ان دونوں کے حسن میں اتنی کشش ہوتی تھی، اتنی چمک ہوتی تھی کہ دیکھنے والا جب دیکھتا تو آنکھیں چدا جاتی تو آنکھوں کو پیچھے کر لیتے۔ یہ حسن صباحت، اتنی چمک ہونا حسن میں۔ اور حسن ملاحت کون سا حسن ہوتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں حسن صباحت وہ حسن ہے کہ جس چہرے پر حسن صباحت ہو اس چہرے پر نظر ٹکتی نہیں ہے، نظر ہٹ جاتی ہے۔ اور حسن ملاحت اس حسن کو کہتے ہیں جو کہ سرکار کو ملا ہے کہ جب ایک مرتبہ اس حسن پر نظر پڑ جائے تو وہاں نظر ٹکتی نہیں ہے، یہاں نظر ہٹتی نہیں ہے، نظر جم جاتی ہے، دل کرتا ہے کہ بندہ دیکھتا رہے، دیکھتا رہے، دیکھتا رہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن۔ یہی بات ہے کہ سرکار نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر صدیق بتاؤ تم کیا چاہتے ہو اور کیا تمنا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہوتا ہے، دل میں کیا تمنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق کے دل کی تمنا ہے النظر الی وجہک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ نظر میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، بس آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ نظر میری ہو، چہرہ آپ کا ہو اور میں آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے اہل سنت اور تمام مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو مسیح کہا جاتا ہے، مسیح علیہ السلام۔ آپ کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ پہلا جو معنی نکالا جاتا ہے اور آپ کو مسیح کہنے کی وجہ کافی وجوہات بیان کی ہیں، چند ایک میں بیان کروں گا۔ وہ مسیح کہنے کی یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو مس کیا، اپنے پر کے ساتھ مس کیا، جس کی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے سورہ مریم کے اندر
یہ پورا مفصل واقعہ تحریر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میں آپ نے دم فرمایا ونفخت فیہ، آپ نے دم کیا، آپ کے نفخ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہوا. اس وجہ سے آپ کو روح اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ بھیجنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. اس مس کی وجہ سے انہیں مسیح کا لقب ملا. دوسری وجہ، عیسیٰ علیہ السلام، مسیح کا ایک معنی ہوتا ہے تیز رفتار. عیسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش تھی، ایک بچہ 1 سال کے اندر جتنی پرورش کرتا ہے آپ 1 مہینے کے اندر کیا کرتے تھے. اتنی آپ کی تیزی تھی پرورش کی. اور 3 ماہ کے اندر آپ نے چلنا دوڑنا شروع کر دیا تھا. یعنی جو بچہ 3 سال کی عمر میں پرورش کرتا ہے، آپ نے 3 ماہ کی عمر میں وہ پرورش پائی. اس وجہ سے، اس تیزی کی وجہ سے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے. تیسری وجہ، عیسیٰ علیہ السلام اپنی دور نبوت کے اندر اس قدر تیز تھے چلنے کی رفتار میں کہ اگر آپ چل رہے ہوتے تو یوں محسوس ہوتا کہ ساتھ والے جو بندے ہیں وہ آپ کے ساتھ دوڑ رہے ہیں. چلنے کی رفتار اتنی تیز تھی. اس وجہ سے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے. چوتھی وجہ، عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور نبوت کے اندر اتنے چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 4تھے آسمان تک پہنچ گئے. اتنے چلتے تھے اور اتنی آپ کی رفتار تھی کہ سرکار نے فرمایا آپ 4تھے آسمان تک پہنچ گئے. ابو القاسم قشیری رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فضیلت ہے کہ آپ 4تھے آسمان تک پہنچے ہیں. آپ آگے سے ایک روایت کو کوٹ کرتے ہیں، ایک حدیث لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام کا یقین اور بڑھ جاتا تو عیسیٰ علیہ السلام ہواؤں میں چلنا شروع کر دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واقعہ کیا ہے کہ آپ کے حواریوں نے آپ سے کہا کہ بتائیں آپ جو تعلیمات دیتے ہیں اس کا دار و مدار کیا ہے، کس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں لوگوں کو؟ تو آپ نے فرمایا یقین کی طرف. لوگوں نے عرض کیا اچھا یہ بتائیں آپ جو پانی پہ چلتے ہیں کس بدولت سے چلتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنی یقین کی بدولت، اللہ پہ جو توکل ہے اس وجہ سے میں پانی پہ چلتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی آپ کے رب پہ توکل ہے، ہم بھی آپ پہ ایمان لائے ہیں، تو کیا ہم بھی چلیں گے؟ آپ نے فرمایا چیک کر لو، دیکھ لو، اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کا یقین کامل ہے. انہوں نے کہا ہاں ہمارا یقین کامل ہے. آپ نے فرمایا چلو پھر میرے ساتھ. آپ نے پانی پہ چلنا شروع کیا تو آپ پانی پہ چلنے لگے اور جو ساتھ والے تھے وہ ڈوب گئے، باہر آئے. آپ نے فرمایا تم تو کہتے تھے کہ تمہارا یقین کامل ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا یقین کامل ہے، ہم آپ کے رب کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، سب کچھ ہے. آپ نے فرمایا لیکن کامل نہ ہوا، ابھی دیکھ لیتے ہیں. آپ نے ایک طرف ہیروں کا جواہرات کا ڈھیر لگایا اور دوسری طرف مٹی کا ڈھیر لگایا. آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے کسے چاہو گے؟ ان تمام نے ہیرے جواہرات پہ ہاتھ رکھا، ہم سب اس کو چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہارا یقین تب کامل ہوگا جب ان ہیروں کی حیثیت تمہارے نزدیک اس مٹی جیسی ہو جائے گی، تب تم کامل ہو جاؤ گے. یہ ہے دنیا، اور یہی آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء نے دنیا کے اعتبار سے دنیا جب بتانے کی کوشش کی ہے تو وہ مٹی کی طرف لے کے آئے ہیں. لیکن سرکار نے اس حد کو بھی توڑا ہے. سرکار کے ساتھ ایک صحابی تھے، آپ جب روڑی کے ڈھیر سے، کچرے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، وہاں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا. غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے. آپ نے ان صحابی سے پوچھا کہ انس بتاؤ اس بکری کے بچے کی کیا قیمت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اگر میں اور آپ ہوں، ہمارے گھر میں کوئی بچہ یا کوئی بکری اس طرح کی کوئی چیز مر جائے، ہم تو کہیں گے کہ ہماری طرف سے بچے تو پیسے لے اور یہ گند جو ہے ویسے باہر پھینک کیا، نہ کہ اس کی کوئی قیمت لگائیں گے. عرض کی یا رسول اللہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ اس دنیا کی جو قیمت ہے اس سے بھی کم ہے. یہ دنیا ہے، اس کی قیمت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم ہے. تمام انبیاء یہی درس دیتے رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کے یقین کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یقین یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پانی پہ چلا کرتے تھے، اور اگر عیسیٰ کا ایمان بڑھ جاتا تو آپ ہواؤں میں اڑتے.
اور رسولullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ اپنے یقین کی طرف تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام 40 برس، ایک روایت کے مطابق 35 برس اور دوسری روایت کے مطابق 40 برس کے اندر چوتھے آسمان تک پہنچے ہیں۔ رسولullah کے اپنے ایمان کی طرف اشارہ یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو 35 یا 40 برس کے اندر چوتھے آسمان کی طرف پہنچے ہیں۔ مجھ محمد کا کمال تو دیکھو اور میرا یقین تو دیکھو، وہ مکے کی رات، وہ معراج کی 27ویں شب کہ میں ام ہانی کے گھر سے چلا حرم میں، حرم سے میں بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں سے مکان و لا مکان سے اوپر عرش اور عرش سے اوپر اللہ تعالیٰ کے علم کے پردے، اس کے حلم کے پردے، پھر قدم کے پردے، پھر وجوب کے پردے، پھر 70,000 پردوں کو میں نے کراس کیا اور ہر پردے کے بعد 70,000 پردے تھے، یہاں تک کہ میں اپنے رب کے سامنے یوں آیا کہ میرے رب نے مجھے اپنے قریب کیا، اور جب قریب کیا تو اپنے رب کے ہاتھوں کی ٹھنڈک کو میں نے اپنی آنکھوں میں محسوس کرنا شروع کر دیا تھا، اور جب میں واپس آیا تو جس دروازے کو کھول کر گیا تھا اس کی کنڈی ہل رہی تھی، جس پانی سے میں نے وضو کیا تھا وہ پانی چل رہا تھا، جس بستر سے میں اٹھا تھا وہ بستر ابھی بھی گرم تھا۔ ایک رات کے اندر 70,000 سال میں اپنے رب کے پاس گزار کے ایک رات کے اندر واپس آیا ہوں۔ وہ عیسیٰ کا یقین تھا جو 40 برس کے اندر چوتھے آسمان تک پہنچا، یہ مجھ محمد کا یقین ہے کہ ایک رات کے اندر اپنے گھر سے چلا رب کے پاس اور رب سے میں واپس آیا ہوں۔ لہن اتنا لگا، دقیق اتنے لگے کہ ایک لمحہ گزرا تھا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں ذرا تصور کی آنکھوں سے دیکھو اور پھر سوچو کہ چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، چلے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے آسمان کے پور تک پہنچے، نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے۔ یہ ہے مجھ محمد کے یقین اور ان کا کمال۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یقین، آپ کا ایمان اصل ایمان ہے، اور آپ کے ایمان کے سامنے انبیاء، اولیاء، رسل، صلحاء، صدقاء، شہداء جتنے بھی کائنات میں ایمان والے ہیں ان تمام کے ایمان کو جمع کیا جائے تو مجھ محمد کے ایمان سے پھر بھی کم ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ تمام کائنات مل کر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہے، اسی میں انبیاء بھی ہیں، اسی میں رسول بھی ہیں، اسی میں تمام اولیاء بھی شامل ہیں، یہ تمام کے تمام مل کر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ کائنات کی عبادت سے افضل ہے۔ ساری زندگی کائنات کی عبادت سے افضل رسول اللہ کی زندگی کا ایک لمحہ۔ ہر دن صبح و شام آپ لوگ اذانیں سنتے ہو، مؤذن کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ گواہی اس کی دی جاتی ہے جس کو دیکھا ہو۔ تو نے میں نے دیکھا نہیں دیکھا، انبیاء نے دیکھا نہیں دیکھا، اولیاء نے دیکھا نہیں دیکھا، رسولوں نے دیکھا نہیں دیکھا، صرف ایک ذات آتی ہے جس نے دیکھا۔ کہو گے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا کوہ طور پہ، نہیں دیکھا، صرف سنا تھا، اسی وجہ سے کلیم اللہ کہا جاتا ہے، کلام کیا تھا اسی وجہ سے کلیم اللہ کہا جاتا ہے، دیکھ نہ پائے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر بھی دیکھنا چاہتے ہو، ذات کی تجلی نہیں دیتا، صفت کی تجلی دیتا ہوں۔ ذات کیا ہے؟ میری آنکھیں، میرے ہونٹ، میرے سر، یہ میری ذات ہے۔ صفت کیا ہے؟ میرا رومال، میری ٹوپی، میرے کپڑے، کیوں؟ میرے جسم سے جدا ہے، یہ میری ذات نہیں، یہ میری صفت ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ صفت کی تجلی دیتا ہوں، برداشت کر لی تو ذات کی تجلی دکھاؤں گا۔ صفت کی تجلی جو سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھی، موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوئی۔ یہی معاملہ عیسیٰ علیہ السلام سے چوتھے آسمان پہ ہوا، برداشت نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو چوتھے آسمان کی بات نہیں، ساتویں کی بات نہیں، مکان اللہ مکان کی بات نہیں، اپنے عرش سے پار بلا کے جہاں عرش بھی ختم ہو گیا تھا، نہ مکان تھا اور نہ لا مکان۔ ایک ہوتا ہے مکان یعنی مکان، اور جب مکان کے ساتھ لا آجے تو لا نفی کرتا ہے، لا مکان کا مطلب ہے یہاں مکان ہی نہیں تھا، ایسی جگہ بلا
کہا کہ جب اللہ نے اپنے سامنے کیا تو ما زاغ البصر وما طغا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرما دیا، کبھی موسیٰ کا بہکنا گرنا بتایا، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا بتایا، کبھی کسی کے معراج بتائی، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغا، مجھے میرے محبوب کی ان آنکھوں کی قسم ہے کہ جس نے میری زیارت اس انداز میں کی کہ آنکھ مجھے دیکھتے ہوئے جھپکی بھی نہ تھی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان تمام انبیاء 1,24,000 عقیدہ دے رہا ہوں، آخری بات، تمام انبیاء جتنے بھی انبیاء ہیں تمام کی نبوت کو ماننا، جتنے بھی رسول ہیں تمام کی رسالت کو ماننا، یہ تمام انسانیت پہ فرض ہے۔ تمام انسان، یہود و نصارہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن مار کہاں کھاتے ہیں کہ جس کو اصل ماننا ہے، جس کے لیے نبی آئے، جس کا پتہ رسولوں نے دیا، اس کو نہیں مانتے۔ ان کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہمارے پاس تورات لے کے آؤ، چوم کے آنکھوں پہ لگائیں گے، زبور لے کے آؤ، چوم کے آنکھوں پہ لگائیں گے، انجیل لے کے آؤ، چوم کے آنکھوں پہ لگائیں گے، موسیٰ کا ذکر ہے تو ساتھ علیہ السلام کہیں گے، عیسیٰ کا ذکر ہے تو ساتھ علیہ السلام کہیں گے، داؤد کا ذکر ہے تو ساتھ علیہ السلام کہیں گے۔ ہر نبی کی نبوت اور ہر رسول کی رسالت کو ہم اپنے دل سے مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ، انہیں بھی حیا کرنی چاہیے کہ تمہاری کتابوں کو ہم چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور جب ہمارے قرآن کی باری آتی ہے تو جیلوں میں پھینکتے ہو، اور ہمارے قیدیوں کو کہتے ہو کہ اس سے چل کے باہر چلے جاؤ، قرآن کے اوپر سے چل کے جاؤ تو رہا کریں گے۔ جب ہمارے قرآن کی باری آئے تو سریعام بازاروں میں جلاتے ہو، جب ہمارے قرآن کی باری آئے تو گندگی اور غلاظت میں پھینکتے ہو، اور معاذ اللہ قرآن کو جھوٹا کہتے ہو۔ وہ علم اور تعلیمات عیسائیوں کے پاس بھی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عطا کی ہیں، اور اگر انہیں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذکر اور کوئی پتہ اور کوئی علم ملا ہے ان کے بارے میں، تو عیسائیوں کو بھی قرآن سے ملا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے۔ ہر چیز کو انہوں نے مانا، لیکن ایک چیز کو نہ مانا کہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی چوتھے آسمان پر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہے اور وہ زندہ ہے، حالانکہ وہ لوگ مردہ کہتے ہیں۔ ہم ایسی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جو گلی میں ٹائی لگتی ہے نا، ٹائی ہمارے بچے بھی اسکول میں پہن کے جاتے ہیں، یہ عیسائیت کا نشان ہے۔ کس چیز کا نشان ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا ہے، پھانسی کا پھندا دیا گیا ہے، جو ہم اپنے بچوں کو لگا کے ہم اپنے مسلمانوں کے اسکولوں میں بیٹھتے ہیں۔ ہمیں حیا کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کو دیکھنا چاہیے، اور ہر عمل کے پیچھے دیکھنا چاہیے کہ یہ عمل جو ظاہر ہے اس کا بیک کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔